اس علم کو آنے والی جماعت میں، آنے والے زمانے میں ہر جماعت کے متقی اور پرہیزگار لوگ حاصل کریں گے، اور پرہیزگار لوگ حاصل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ یدعون انہ تعریف الغالین وانتحار المبطلین وتعویل الجاہلین۔ اس علم کے بدولت جو ہے جعل سازوں کی جعل سازی کو، غلو کرنے والے کے غلو کو، اور جاہلوں کی تعویل کی تردید کریں گے، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں تمام باطل فرقوں کو، اس کو باطل فرقوں کو جو حق کا آئینہ دکھائیں گے، اور تمام باطل فرقوں کی سب کو بھی کریں گے۔ یعنی آنے والی جماعت میں اور ہر جماعت کے متقی اور پرہیزگار لوگ علم حاصل کرنے کے بعد حق کی اعانت میں مصروف رہیں گے، اور پوری زندگی یہ پیغام دیتے رہیں گے، زمانے کو پیغام حق تعالیٰ دے دیا جائے، شب تاریک ہے اجالا دے۔ یہی پیغام اگر جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور اس حدیث کے تناظر میں امام بخاری کو دیکھتے ہیں، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے مظہر عدم نظر آتے ہیں، کیونکہ میرے آقا فرما رہے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلق عدول۔ اس علم کو ہر جماعت کے متقی اور پرہیزگار لوگ، عادل لوگ حاصل کریں گے۔ اور حضرت امام بخاری کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ اب میرے نامے اعمال میں کسی غیبت کا گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کے غیبت کرنے کا عذاب جو ہے مجھ پر نازل نہیں فرمائے گا، کیونکہ آج تک پوری زندگی میں نے کسی کی غیبت کی۔ آپ کی عدالت کا یہ عالم تھا، اور میرے امام اور حضرت یہ بات فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلق عدول، کہ اس علم کو کون سا علم؟ علم شریعت و طریقہ، یعنی شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم متقی اور پرہیزگار لوگ حاصل کریں گے۔ اور امام بخاری یقیناً عالم تھے، آپ نے اس علم کو حاصل کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں 10 سال کی عمر سے علم حدیث کے اصول میں لگ گیا، 16 سال کی عمر تک تو اپنے بیان میں ہی رہ کر علم حدیث حاصل کرتا رہا۔ بعدہ میں نے بہت سارے مختلف شہروں کا چکر لگایا، وہاں کے شیوخ سے ملا، یہاں تک کہ عمدۃ القاری میں علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں قال رحمت اللہ علیہ کتبت عن شیخ واکثر عنہ وكل واحد منهم 10 آلاف وما حدیث الا اذكر اسناده۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں 1000 سے زائد شیخوں سے ملاقات کیا، اور ہر شیخ سے 10 ہزار سے زیادہ حدیث کو لکھا۔ 1000 سے زیادہ شیخ سے ملاقات کیا، اور ہر شیخ سے 10 ہزار سے حدیث سے زیادہ میں نے ہر شیخ سے لکھا۔ اور آگے فرماتے ما عندی حدیث الا اذكر اسنادہ، میرے پاس کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں جس کی سند مجھے یاد ہو۔ اب ذرا غور کریں، 1000 محدثین اور ہر سے 10,000، اگر 1000 کو 10,000 میں ضرب دے دے تو بنتا 1 کروڑ، بلکہ اس سے زیادہ آپ نے حدیثیں لکھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء مقررات کے ساتھ، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے 3 لاکھ حدیث تو آپ کو زبانی آتی ہے، اور اس میں 1 لاکھ حدیث ایسی تھی کہ جو بالکل ہی صحیح تھی، اور آپ نے اس کو بخاری شریف میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ بخاری شریف رکھنے میں شامل کرنے کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے آپ نے کچھ شرائط مقرر کیے تھے، اور اگر اس 1 لاکھ حدیث میں سے جس روایت پر ذرہ برابر
بھی جس راوی پر شک ہوتا آپ اس حدیث کو نکالتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ان 1,00,000 حدیث میں سے صرف 7,275 حدیث کو ہی بخاری شریف میں شامل کیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف لکھنے کا میرا طریقہ یہ تھا، جب میں بخاری شریف لکھتا تو اس وقت سب سے پہلے میں غسل کرتا۔ اس کو حدیث ساری علامت فتح الباری میں منقول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث لکھتے تو پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد حرم شریف میں جاتے اور حرم شریف میں جا کر کے وہیں 2 رکعت نفل بطور استخارہ پڑھتے، اور اگر استخارہ میں اشارہ مل جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کو لکھو تو آپ لکھتے، اور اگر اشارہ نہیں ملتا تو آپ اس حدیث کو بھی جھاڑ دیتے۔ اب ذرا یہیں پہ ٹھہر جائیں گے، اب ذرا دیکھ کے امام بخاری کا طریقہ کیا ہے حدیث لکھنے کا کہ آپ جو ہے پہلے غسل فرما رہے ہیں، اس کے بعد حرم میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد استخارہ کر رہے ہیں، اگر اشارہ مل رہا ہے تب آپ حدیث پاک لکھ رہے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو ہر بات میں کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو، کیا نبی نے حکم دیا؟ وہی غیر مقلدین جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں جو حدیث میں ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں جو قرآن میں ہے، ہم بخاری کے ماننے والے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو ہے وہ غیر مقلد کی بہت شان سے بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے حدیث لکھنے کا طریقہ یہ تھا، آپ پہلے غسل فرماتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک حدیث صرف لکھتے تھے، اگر دوسری حدیث لکھنی ہوتی تو آپ پھر غسل فرماتے، پھر حرم میں جاتے اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل پڑھتے۔ بلکہ آپ ذرا سوچئے کہ ہر 7,275 حدیث آپ نے نقل فرمائی اور ہر اتنی مرتبہ آپ نے غسل کیا اور اتنی مرتبہ 2 رکعت کر کے نفل پڑھی، یہ غیر مقلدین بھی بیان کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے غیر مقلدوں، کیا امام بخاری نے بخاری میں کوئی ایسی حدیث لکھی جس میں آقا نے یہ حکم دیا ہو کہ جب تم میری حدیث لکھنا تو پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا؟ کیا امام بخاری نے یہ حدیث کوئی ایسی حدیث لکھی یا امام مسلم نے یا کسی بھی مصنف نے کسی بھی محدث نے ایک حدیث ایسی لکھی ہو تو دکھاؤ جس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ اے میرے لوگوں، اے میری امت کو، تم جب میری حدیث کو لکھنا تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینا، اس کے بعد جو ہے اور غسل کرنا، حرم میں ہی آ کر لکھنا۔ لیکن آپ نہیں دکھا سکتے، بلکہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، دکھا نہیں سکتے۔ کبھی ہم کہتے ہیں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے بازو میں آزمائے۔ ان لوگوں سے پوچھو بات بدعت کہنے والوں کہ قیام کرنا، میلاد میں قیام کرنا بدعت کیوں؟ سرکار نے حکم نہیں دیا۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت کیوں؟ نبی نے حکم نہیں دیا۔ میں نے کہا ذرا بھپا لگاؤ امام بخاری پر، کیا امام بخاری بھی بدعتی تھے؟ نہیں، تم کہو گے کہ امام بخاری بدعتی نہیں تھے، بلکہ یہ امام بخاری کا عشق تھا سرکار سے۔ آپ عشق کی بنا پر اور سرکار کے حدیث کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور عشق میں دلیل نہیں دیکھا جاتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم سنیوں کا عشق ہے کہ ہم سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں۔ یہ ہمارا عشق ہے، اور اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے۔ جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے، اور عاشق کی تو پکار یہ ہوتی ہے جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو مردد کا مزہ تو ہم بھی امام بخاری کے ماننے والے ہیں۔ ہم یہ حقیقت میں کیونکہ امام بخاری نے یہ حکم دے دیا، یہ عمل کر کے حدیث میں صراحت نہ ہو، لیکن من سننا سنت الحسنہ کہ
جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور یہ اچھا فعل ہے تو ہم سنیوں کا بھی فعل بہتر ہے، اچھا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہم امام بخاری کے ماننے والے ہیں، اور یہ جو امام بخاری اور یہ جو ہر بات پر بخاری کی لت لگاتے ہیں، نہ یہ بخاری والے ہیں اور نہ یہ امام بخاری کی مانتے ہیں، نہ امام بخاری کی مانتے ہیں، بلکہ یہ بخاری سمجھتے ہی نہیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری، اس کو بخاری نہیں آتی، بخاری نہیں آتی۔